أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لے آئیں، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے ہیں صحابہ کرام، قالوا، تو یہ منافق جواب میں کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے ہیں بے وقوف لوگ، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ خود بے وقوف ہے۔ آیت نمبر 13 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید منافقوں کی 3 صفات قبیحہ ذکر کی ہیں، اور یہ 3 صفات عذاب علیم کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے لیے عذاب دردناک ہے، عذاب علیم ہے۔ اس کی 2 وجوہات بیان ہو چکے تھے پہلے، کہ اللہ منافقوں کو دردناک عذاب کیوں دیتا ہے، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ فساد کو اصلاح کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید 3 وجوہات ذکر کر رہے ہیں عذاب علیم کے لیے، اور یہ 3 وجوہات منافقین کی صفات بھی ہے۔ پہلی صفت جو اس آیت میں اللہ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ منافق نعوذ باللہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے جو بات دل میں ہے وہی زبان پر ہے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، جبکہ منافق ان کے دلوں میں کفر تھا اور زبان پہ اسلام کا اقرار اور اعتراف کرتے تھے۔ اس لیے منافق کہتے تھے کہ یہ صحابہ کرام نعوذ باللہ بے وقوف ہے، انہیں ہماری طرح ہونا چاہیے۔ دوسری صفت جو اللہ نے یہاں منافقین کی ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ منافق خود بے وقوف ہے، کیونکہ اصل سمجھدار وہ نہیں ہے جو دنیا کو دیکھ کر فیصلہ کرے، بلکہ سمجھدار حقیقتاً وہ انسان ہے جو وہ فیصلہ کرے جس میں آخرت کا فائدہ ہے۔ اور تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی ہے یہ جہل مرکب ہے۔ جہل مرکب کی تعریف علماء نے کی ہے کہ وَرَجُلٌ لَا يَدْرِي وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ لَا يَدْرِي فَذَلِكَ جَاهِلٌ مرکب۔ جاہل مرکب اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ناسمجھ ہے لیکن اپنی ناسمجھی کو نہیں سمجھتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان منافقین سے آمنوا، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے ہیں الناس صحابہ کرام۔ الناس یہاں مراد صحابہ کرام ہے، جیسے مفسرین نے یہ بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے، جیسے امام نے جریر، ابن کثیر اور امام قرطبی سب فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے کہ الناس سے مراد صحابہ کرام ہے۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، اس جملے میں اب منافقین کا جواب ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ، تو ان لوگوں کی دعوت میں منافق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے ایمان لائے ہیں بے وقوف لوگ، یعنی کہ نعوذ باللہ یہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے ہیں، تو یہ خود بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ علم نہیں رکھتے کہ دراصل بے وقوف تو یہی ہے۔ تو اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کے معتبر ہونے کے لیے ایک شرط ذکر کی ہے جو کہ صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ایمان ہے، اور یہ بات اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں ذکر کی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے اے صحابہ کرام جیسے آپ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں تو یہ ہدایت پر ہے، اور اگر یہ آپ کے طرح ہدایت پر نہ آئے، آپ کے طرح ایمان نہ لائے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے مخالفت میں ہے، دین کی مخالفت میں ہے۔ تو اس آیت میں صحابہ کرام کا عظمت شان اور صحابہ کرام کا ایمان معیار بنایا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ ایمان قبول اور منظور ہے جو صحابہ کرام کی طرح ایمان ہو۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، تو اللہ تعالیٰ اب جواب دے رہے ہیں منافقین کی اس بات کا۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفهاء، خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ در حقیقت یہ منافق ہی بے وقوف ہے،
تو منافقوں کی صفت کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، کیونکہ وہ دنیا کو دیکھتے ہیں اور آخرت کو نظر انداز کرتے ہیں، جبکہ ایمان والا دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے عمل کرتا ہے۔ ایمان والے کا ٹارگٹ دنیا نہیں بلکہ جنت ہے۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ علم نہیں رکھتے۔ تو جو انسان علم نہیں رکھتا اور خود کو سمجھدار سمجھتا ہے، اسے جو ہے جاہل مرکب کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب ان منافقوں سے کہا جائے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ منافق ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، قالوا تو یہ کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ الگ ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں بڑے کافروں کے پاس، اپنے کافروں کے پاس جو ان کے بڑے منافق ہے۔ اور اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ یہود بھی ان میں داخل ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان سے کہتے ہیں، اپنے بڑوں سے اور یہود سے، کہ ہم تو آپ کے پاس ہے۔ انما نحن مستہزئون، یقیناً ہم تو در حقیقت مذاق اڑا رہے تھے ایمان والوں کا۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے مزید دو صفات ذکر کی ہیں، اور یہ بھی علت ہے عذاب کے لیے۔ پہلی صفت جو اللہ نے ذکر کی ہے وہ ہے صداقت الشیاطین، کہ منافقوں کی دوستی، دلی دوستی، وہ شیاطین کے ساتھ ہے۔ اور شیاطین سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اصل شیطان مراد ہے ابلیس اور اس کی اولاد۔ اسی طرح جو منافقوں کے سردار تھے عبداللہ بن ابی بن سلول، اور جو یہودی تھے، یہ مراد ہے۔ تو منافقین کی صفت کیا ہے؟ کہ ان کی دلی دوستی جو ہے وہ شیطان اور کافروں کے ساتھ اور یہود اور نصارہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور دوسری صفت جو اللہ نے یہاں ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ کہ یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اس بارے میں اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مذاق اڑانے کی تین مراتب ہے۔ ایک مذاق اڑانا ہے اللہ اور رسول اور دین کا، یہ علماء کرام کے اتفاق پر کفر کا عمل ہے، اور دلیل اس پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یہ منافق جو ہے اللہ اور اس کے رسول اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ اگر ان سے پوچھیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو یہ جواب میں آپ کو کہیں گے کہ انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا آپ اللہ اور اس کے رسول اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں؟ آپ کو مذاق کرنے کے لیے اللہ، رسول اور دین کے سوا اور کچھ نہیں ملا۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب کسی قسم کے عذر پیش نہ کریں، یقیناً آپ کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ تو جو انسان سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول اور دین کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ اتفاق پہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ مذاق اڑانے کا پہلا مرتبہ ہے۔ مذاق اڑانے کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ ایک انسان کسی مسلمان کا مذاق اڑائے، لیکن مذاق مسلمان کا اس کے دین کی وجہ سے نہیں اڑا رہا، دین کی چیز کو نہیں اڑا رہا، مطلب داڑھی کو دیکھ کے اس کا مذاق نہیں اڑاتا، اسی طرح اس کے نماز کو دیکھ کے مذاق نہیں اڑاتا، اس کے سچائی کو دیکھ کے مذاق نہیں اڑاتا، اس کے ذات اور اس کی شخصیت کو دیکھ کے جو ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا کسی کا مذاق اڑانا جو ہے یہ فسق کے مرتبے میں ہے، یہ پھر منافقت اور کفر نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کرنے سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اور دلیل اس پر سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو آپ میں سے کچھ لوگوں کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑاتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں آپ سے بہتر ہو۔ تو جو کسی انسان کی شخصیت کی وجہ سے، کسی انسان کے قوم کی وجہ سے، کسی انسان کے غربت کی وجہ سے اگر کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ فسق کے مرتبے میں ہے۔ تیسرا مرتبہ مذاق اڑانے کا یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کا مذاق اس کی دینداری کی وجہ سے اڑا رہا ہے، وہ جو ہے مطلب نعوذ باللہ نماز میں رفع الیدین کر رہے ہیں تو رفع الیدین کی وجہ سے اس کا جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ اس کو دیکھیں، یہ رفع الیدین بھی کوئی بات ہے جو کوئی کرتا ہے، یا کوئی مثال کے طور پر آمین کی وجہ سے کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی نے داڑھی رکھی ہے تو اب داڑھی کا مذاق، تو اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بھی پہلے کی طرح ہے